کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید ابرار نے کر لی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، مستشرقین کہتے ہیں، اسلام کے دشمن کہتے ہیں، علماء یورپ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے۔ میں کہتا ہوں تلوار کی طاقت سے نہیں، اسلام مصطفیٰ کے اخلاق کی طاقت سے پھیلا ہے۔ مصطفیٰ کے اخلاق کی طاقت سے پھیلا ہے۔ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ارد گرد چند تلواروں والے تھے، چند قوت والے تھے جو جمع ہو گئے تھے اور وہ اپنی تلوار چلاتے تھے، لوگوں کو مسلمان بناتے جاتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ان تلوار والے جو جمع ہوئے ہیں ان کو مصطفیٰ کے ارد گرد جمع کس نے کیا ہے؟ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی، وہ قوت والے تھے، لیکن مصطفیٰ کے ارد گرد ان کو جمع کس نے کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ کے اخلاق نے جمع کیا ہے، وہ مصطفیٰ کے اخلاق نے جمع کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، وہ ذات جو اخلاق کا پیکر بن کر، اخلاق کا اعلیٰ مرتبہ لے کر اس کائنات کے اندر تشریف لائے ہیں۔ ساری کائنات انبیاء سمیت وہ اخلاق سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور مصطفیٰ اخلاق سکھانے کے لیے آیا۔ وہ اخلاق سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ مصطفیٰ کی ذات سے اخلاق سیکھنا چاہیے، کلام کا خلق، بات کرنے کا اخلاق، بات کس طرح کرنی چاہیے، مصافحہ کرنے کا اخلاق۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مصافحہ کرتے، اللہ کا رسول جب مصافحہ فرماتا تو دونوں ہاتھوں سے آ جانا، ایک ہاتھ آگے کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے، اور آپ مصافحہ کس سے فرماتے ہیں؟ اپنے صحابہ سے، اپنے امتیوں سے۔ جب آقا دونوں ہاتھوں سے ملا رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے، اور یہی نبی پاک کی سنت ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جب نبی پاک مصافحہ کرتے تو جو آدمی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا وہ ہاتھ کھینچ لیتا، لیکن نبی پاک نے کبھی اپنا ہاتھ نہیں کھینچا پیچھے۔ ایسے اخلاق ہیں آپ کے، زندگی گزاری ہے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ۔ اگر کسی نے الزام لگایا ہے، کسی نے راہ کے اندر کانٹے بچھائے ہیں، تو پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی اس کی راہ کے آگے کانٹے بچھا دو، بلکہ نبی پاک نے فرمایا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اگر آپ اس بات کی طرف تھوڑی دیر دھیان دیں، فتح مکہ کے دوران ایک دو جملوں کے اندر بات ختم کرتا ہوں کہ جب مکہ فتح ہو رہا ہے، جب نبی پاک ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے ہیں، وہ کافر، وہ مشرک، وہ مکے کے عواش رئیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال رہے ہیں، صحابہ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ لیکن جب 10,000 قدسیوں کا وہ لشکر دوبارہ مکے میں داخل ہو رہا ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، تو مکے کا ہر وہ ظلم کرنے والا آج کانپ رہا ہے کہ آج بدلہ لیا جائے گا۔ جو ہم ظلم و ستم کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ آج ہماری گردنیں کاٹی جائیں گی، آج ہمارے گھروں کو برباد کیا جائے گا، آج ہماری عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں گی۔ لیکن وہ 10,000 قدسیوں کا لشکر، وہ فرشتہ صفت صحابہ کا لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی غلامی میں جب کعبے کے اندر داخل ہوئے تو کوئی کعبے کا طواف کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی اپنے دشمن کی طرف نہیں دیکھا۔ دشمن دروازے بند کر کے کھڑے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہوگا۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بدلہ لینے کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ جاؤ، جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں محمد بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، میں محمد بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔
اور طلحہ بن عثمان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، تو نبی پاک نے فرمایا طلحہ بن عثمان چابی دو، میرا دل کرتا ہے میں کعبے کے اندر جا کر عبادت کر لوں، جاتی دفعہ کعبے کے اندر سے زیارت کر لوں۔ تو اس نے کہا جاؤ ہم تمہیں چابی نہیں دیں گے، کعبے کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا طلحہ یاد رکھنا اس بات کو، ایک وقت آئے گا یہ چابی جو تیرے ہاتھ میں وہ میرے ہاتھ میں ہوگی، اس چابی کا مالک میں ہوں گا۔ طلحہ کہنے لگا آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا اس دن عرب کے قریش کے لوگ یہ لوگ بہادر، جن کی بہادری مشہور ہے، جان باز ہیں، لڑنے والے ہیں، دلیر ہیں، کیا اس وقت یہ نہیں ہوں گے یہ مر جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی زندے ہوں گے، یہ بھی موجود ہوں گے، ان کی موجودگی میں یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ آج تو مجھے نہیں دے رہا، اس وقت میں چاہوں گا جسے مرضی چابی عطا کروں۔ پھر وہ وقت آیا جب فتح مکہ ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کسوہ پر سوار ہیں، آپ نے وہ زبان ہلائی جو اللہ کی واہی کے بغیر نہیں ہلتی۔ آپ نے فرمایا اے نا عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ ہانپتا کانپتا ڈرتا سامنے آیا، کانپ رہا ہے، ہانپ رہا ہے، چابی ہاتھ کے اندر ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ فرمایا کانپنا، یہ چابی مجھے دے، میں نے تجھے کہا تھا یاد کر، میں نے تجھے کہا تھا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، لا چابی مجھے دے۔ اس نے چابی دی۔ آپ نے فرمایا دیکھ یہ عرب کے باشندے، یہ تیرے بڑے، یہ سب زندہ ہیں کہ نہیں؟ ان کے سامنے چابی میرے پاس ہے، آج میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا۔ وہ شرمندگی کا پیکر بن کر کھڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ لے، یہ چابی میں تجھے دیتا ہوں، یہ چابی میں تجھے دیتا ہوں، اور سن پہلے چابی تجھے تیرے ابا نے دی تھی، تیرے ماں باپ نے دی تھی، آج چابی میں دے رہا ہوں۔ انہوں نے چابی دی تھی چند دنوں کے لیے، اور میں چابی دے رہا ہوں قیامت تک کے لیے۔ اب یہ چابی تیرے پاس رہے گی، تیرے خاندان کے پاس رہے گی۔ یہ مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، ہمیں آپ کے اخلاق سیکھنے چاہیے، اپنے اندر بردباری پیدا کرنی چاہیے، معافی کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ ذرا سی بات ہوتی ہے ہم مرنے مرانے پر تیار ہو جاتے ہیں، قتل کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر اشار کا جذبہ نہیں، ذرا سی بھوک لگتی ہے مال چھین لیتے ہیں۔ وہ پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے اندر اگر صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر تھا تو مصطفیٰ کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندے ہوئے تھے۔ یہ آپ نے اپنے اخلاق دیے ہیں ہمیں، اور نبی پاک نے فرمایا لوگو میں اس کائنات کے اندر اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، تاکہ لوگ مجھے دیکھتے جائیں، اپنی زندگی گزارتے جائیں، اپنے اخلاق بناتے جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو، آپ کے اخلاق کو مشعل راہ بنائیں، اور آپ کی زندگی مبارک اور آپ کے اخلاق مبارک اپنے سامنے رکھیں، اور ان اخلاق کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کریں۔ اگر اس روشنی میں زندگی بسر کریں گے، ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی۔ وما علینا